حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کیے جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 12 چچا تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 سکے چچا تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، یہ جاننا سب مسلمانوں کے لیے ضروری ہے، لہٰذا ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ حضرت عبد المطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ ان کا اصل نام شیبہ تھا، شیبہ بن ہاشم۔ ان کو عبد المطلب اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان کو ان کے چچا مطلب نے پالا تھا۔ اس کے والد ہاشم کی وفات ان کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے ہو گئی تھی۔ حضرت عبد المطلب دین ابراہیمی پر قائم تھے اور ایسی کوئی ایک بھی روایت نہیں ملتی کہ انہوں نے کبھی بت پرستی کی ہو۔ حضرت عبد المطلب 497 عیسوی میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ہاشم بن عبد المناف اور والدہ کا نام سلمہ بنت عمرو تھا۔ ان کی والدہ کا تعلق یثرب، جس کا نام بعد میں مدینہ ہوا، سے تھا۔ ان کے والد کا انتقال ان کی پیدائش سے چند ماہ پہلے فلسطین کے علاقے غزہ میں ہوا، جہاں وہ تجارت کے سلسلے میں گئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد ان کی والدہ ان کو یثرب لے گئی، جہاں وہ 8 سال کی عمر تک رہے۔ جب وہ 8 سال کے ہوئے تو ان کے چچا مطلب ان کو واپس مکہ لے آئے۔ چچا مطلب کی وفات کے بعد سرداری اور مکہ کے زائرین کی خدمت حضرت عبد المطلب کے کندھوں پر آ گئی۔ حضرت عبد المطلب نے 6 شادیاں کیے جن سے 12 بیٹے اور 6 بیٹیاں پیدا ہوئے۔ آپ کی پہلی شادی صفیہ بنت جندیب سے ہوئی، جس سے آپ کی پہلی اولاد حارث پیدا ہوئے۔ یہ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے چچا تھے۔ ناظرین اکرامی، یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ باپ کے بھائی کو چچا کہا جاتا ہے، چاہے وہ عمر میں چھوٹا ہو یا بڑا، چاہے ان کی ماں ایک ہو یا نہ ہو۔ اس شادی سے پہلے حضرت عبد المطلب کا ایک ہی بیٹا پیدا ہوا، جبکہ اسی بیٹے کے نام پر عبد المطلب کی کنیت ابو الحارث تھی۔ حارث حضرت عبد المطلب کی حیات میں ہی وفات پا گئے، اس لیے انہوں نے نبوت کا زمانہ ہی نہ پایا۔ حارث کے 4 بیٹے تھے، نوافل بن حارث، عبداللہ بن حارث، ابو سفیان بن حارث اور ربیع۔ حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے ہوئی۔ اس بیوی سے آپ کے 4 بیٹے اور 5 بیٹیاں پیدا ہوئی۔ 4 بیٹوں کے نام زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ ہے۔ حضرت عبداللہ ہمارے پیارے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی ہے۔ چونکہ ان چاروں کی ماں ایک ہے، اس لیے زبیر ابو طالب اور عبدالکعبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ کے سکے بھائی ہے۔ ان میں سب سے بڑے بیٹے زبیر نے حلف الفضول کے قیام میں بہت کوشش کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 24 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زبیر انتقال کر گئے۔ زبیر کے بیٹے عبداللہ بن زبیر اور 2 لڑکیاں صباغہ اور ام الحکیم صحابیہ ہے۔ دوسرے بیٹے حضرت ابو طالب ہے، جن کا اصل نام عبد المناف تھا۔ آپ ہی حضرت عبد المطلب کی وفات کے بعد قبیلہ بنی ہاشم کے سردار بنے، اور آپ نے ہی والد کی اور بھائی عبداللہ کی وفات کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سرپرستی قبول کی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اعلان نبوت کے بعد ان کی مکمل حمایت کی۔ جب تک ابو طالب زندہ رہے تو مشرکین اور کفار کو جرأت نہ ہوئی کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی قسم کی سختی کر سکے۔ ایمان ابو طالب پر مسلک اسلام میں اختلاف ہے۔ اہل تشیع ابو طالب کے ایمان لانے کے قائل ہے، جبکہ اہل سنت ابو طالب کے ایمان نہ لانے کے قائل ہے۔ ابو طالب کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھے۔ بڑے بیٹے طالب بن ابی طالب تھے۔ باقی بیٹوں میں جعفر طیار، عقیل بن ابی طالب،
اور سیدنا علی بن ابی طالب ہے۔ 3 بیٹیوں میں ام طالب، ام ہانی اور جمانہ ہے۔ چونکہ پہلے بتایا جا چکا ہے، حضرت عبد المطلب کی دوسری شادی فاطمہ بنت عمرو سے 4 لڑکے زبیر، ابو طالب، عبدالکعبہ اور عبداللہ پیدا ہوئے۔ عبدالکعبہ کا نام روایت میں معقوم بن عبد المطلب بھی آیا ہے۔ انہوں نے نبوت کا زمانہ نہیں دیکھا اور اعلان نبوت سے پہلے فوت ہو گئے۔ حضرت عبد المطلب کی تیسری شادی لبنہ بنت حاجرہ سے ہوئی۔ اس شادی سے ایک ہی بیٹا ابو لہب پیدا ہوا، جس کا اصل نام عبد العزیٰ تھا۔ ابو لہب نے اسلام دشمنی میں سب کو پیچھے چھوڑ دیا اور اس کو دردناک عذاب کی خبر دینے کے لیے قرآن کریم میں ایک پوری سورت بھی نازل کی گئی ہے، جس کا نام سورۃ لہب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ہونے کے باوجود اس نے اعلان نبوت کے بعد کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہ دیا، بلکہ اس نے اور اس کی بیوی نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمیشہ کانٹے بچھائے اور آخر کار یہ دردناک موت سے چوت کی بیماری میں مر گیا، یہاں تک کہ اس کو دفنانے کے لیے اس کے قبیلے کا کوئی فرد نہ آیا اور اس کو ایک گڑھے میں پھینک کر اوپر سے پتھر پھینک دیے گئے۔ حضرت عبد المطلب کی چوتھی شادی خالہ بن توحیب سے ہوئی، جس سے حجل اور حضرت حمزہ 2 بیٹے اور حضرت صفیہ ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ کبھی روایت یہی ہے کہ حجل نے نبوت کا زمانہ نہیں پایا، جبکہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بنے اور اسلام کی خوب خدمت کی۔ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب پیار کیا اور آپ کے اسلام لانے سے اسلام کو اور بھی تقویت ملی۔ جنگ احد میں آپ نے شہادت پائی۔ حضرت حمزہ نے کافی شادیاں کیے، لیکن ان کا کوئی بھی بیٹا زندہ نہ رہا، اس لیے آپ کی نسل نہ چل سکی۔ حضرت عبد المطلب کی 5ویں شادی نتیلہ بنت جناب سے ہوئی، جس سے 3 بیٹے درار، قاسم اور عباس پیدا ہوئے۔ درار نے نبوت کا زمانہ نہ پایا اور قاسم بچپن میں ہی فوت ہو گیا، جبکہ حضرت عباس نے اسلام قبول کیا اور جلیل القدر صحابہ میں شمار ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا عباس سے صرف 2 سال چھوٹے تھے۔ حضرت عباس نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن دفن میں حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مدد کی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 88 برس کی عمر میں 32 ہجری کو فوت ہوئے۔ آپ نے متعدد شادیاں کی۔ آپ کی اولاد میں فضل بن عباس اور عبداللہ بن عباس مشہور صحابی گزرے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کی 6ٹھی اور آخری شادی ممنہ بنت عمر سے ہوئی، جس سے آپ کا بیٹا غداق پیدا ہوا۔ روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچے بھی اعلان نبوت سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ فرزندان عبد المطلب میں عباس، ابو طالب، ابو لہب اور حارث کی اولاد چلی، اگرچہ حمزہ، معقوم، زبیر اور حجل کی صلیبی اولادیں ہوئی تھی، لیکن سب کا خاتمہ ہو گیا۔ باقی جتنے تھے سب لا اولاد رہے اور حضرت عبداللہ کی صرف ایک ہی اولاد سرور کائنات حضرت محمد حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کریں اور مزید ایسی اسلامی ویڈیو کے لیے ہمارا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔